اللہ الرحمن الرحیم. نیوز ڈیسک وتھ جاوید صدیقی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے موضوع پہ آنے اپنی بات کہنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا لائک نہیں کیا ہے یا گھنٹی کو بٹن نہیں دبایا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر لیں، لائک کے ساتھ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بٹن کو دبا دیں. اصل میں ہمارے چینل پر بے شمار لوگوں نے ایک شکایت جمع کرائی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ اس موضوع پر بات کریں کہ رمضان تقریباً آخر ختم ہونے والا ہے، حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ یہ منتخب جو نمائندے ہیں جن کو ہم نے انتخابات کے اندر ووٹ دے کے کامیاب کیا اور کراچی سے جو اس بار کثرت کے ساتھ پی ٹی آئی بھی جیتی ہے اور سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اس نے اپنی حکومت بنائی ہے، تو بالخصوص کراچی والوں کے یہ سوالات سامنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کراچی سندھ اور کراچی کے حوالے سے یہ بات کیجیے گا. ایسے تو سب کچھ پاکستان میں یکساں ہی ہے صورتحال جو بھی ہے، لیکن یہاں پر کچھ بے انتہا سے زیادہ ہے. تو سوال ان کا یہ تھا کہ حکومت سندھ نے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب ان سب کو یہ ایک ذمہ داری عائد کی ہوئی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر عوام کے لیے گوشت، سبزی، دودھ، پھل وغیرہ اس طرح کے اجناس جو ہیں اس کے ریٹ متعین کریں. ایک عرصے سے دیکھا یہ تو یہی آ رہا ہے کہ کمشنر صاحب کے آفس سے ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں تمام یہ چیزیں تحریر ہوتی ہیں، ریٹ ہوتے ہیں. انڈے کا بھی ہوتا ہے، آپ کا سبزیوں کا بھی ہوتا ہے، پھلوں کا بھی ہوتا ہے، گوشت کا بھی ہوتا ہے، مرغی گوشت بھی ہے اس میں اور بکرے کا بھی ہے، بچے کا بھی، سارے گوشت ہے. یہاں تک تو بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں اس ریٹ پر کم و بیش مل جاتا ہے، مطلب یہ قریب قریب یہی ریٹ ہی میں ہوتے ہیں. لیکن ہر کوئی تو ڈپارٹمنٹ نہیں جاتا ہے. یہ جو عام جو شہر اپنا آپ کے دیگر جو بے شمار بڑی جگہوں پہ، چاہے وہ ٹھیلے والے ہوں، چاہے وہ بازار ہوں، چاہے وہ مختص علاقے میں ہوں، چاہے وہ غیر مختص علاقے میں ہوں، ہر ایک نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے. پولیس والوں کو کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی ایسے جیسے علاقے ہوتے ہیں ویسے کو ریٹ ہیں، وہ پیسے دیے جاتے ہیں. بس عوام سے لوٹ مار ہوتی ہے، پولیس والوں کو حرام دیا جاتا ہے اور پولیس والے بھی حرام لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اس میں مطلب وہ جی نہیں سکتے جب تک وہ پیسے، ہر تھانہ جب تک پیسے جمع نہ کرے. اتنے بے شرم بے حیا ہے یہ تھانے والے. جبھی تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو تھانے ہیں آج کے دور حاضر میں جو نظام چل رہا ہے، یہ تھانے ہی جرم کی انڈسٹری ہیں. یا تو آپ تھانوں کا اصل لو پورا احتساب کریں، ختم کر دیں اور ایسے سسٹم لے کے آئیں جس طریقے سے فوج اپنے اندر سسٹم پیدا کی ہوئی ہے. کرپشن اس میں نہیں ہوتا ہے، سختی اس میں ہوتی ہے، ہر طرح کا امتحان ہوتا ہے، اس کے خاندانی امتحان بھی ہوتا ہے، اس کے نفسیاتی امتحان بھی ہوتا ہے. اگر فوج اگر ایسا نہ کرتی تو کبھی بھی جو ہے نا ملک سلامت نہیں رہ سکتا ہے. تو معاشرے کے سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھانوں کو درست ہونا چاہیے. وہ الگ ہر ٹاپک ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کمشنر صاحب، نیوز دیکھ سے یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کمشنر صاحب اپنے صرف جو ریٹ ہے وہ شائع کر کے بری ہو جاتی. اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس پہ چیک آؤٹ کرنے والا نہیں ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرانے والا کوئی نہیں ہے. روز آنے کی سطح پر آپ کے ریٹ نکلتے ہیں اور روز آنے کی سطح پر لوگ اپنے ریٹ جاری کرتے ہیں اور آپ کے ریٹ پر ایک شرمناک سوالیہ چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا یہی ریاست سندھ کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہی پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے؟
کیا یہی جمہوری حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے، طریقہ کار ہے؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا جمہوریت کے اندر جو منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی جانی چاہیے؟ دیکھیں، صوبائی اسمبلیوں میں لوگ جیتے ہیں، پیسے گئے وہاں پہ گئے اور ان کی تنخواہ ملتی ہے، قومی اسمبلیوں میں گئے وہاں پہ بھی ان کی تنخواہ ملتی ہے۔ کراچی والے یہی تو پوچھ رہے ہیں، یعنی کہ ایم پی اے، ایم این اے، کونسلر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین، جتنے سب کچھ یہ جو ابڑ شبڑ ہے، جن کو جو انتخاب لڑتے ہیں آتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے، تو عمل کہاں ہے، پریکٹیکل کہاں ہے؟ روڈ پہ کیوں نہیں نظر آتے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے صرف الیکشن والے دنوں میں؟ آج پیپلز پارٹی کراچی میں کسس جیتی ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے ایم پی اے، ایم این اے کو اس کے بعد سے، الیکشن کے بعد سے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ وفاق حکومت صرف کو کہے کہ بھائی جب منتخب ہوئے ان کو ذمہ داری دو، کورٹ میں جائیں، ان کو آئینی حق دلائیں۔ پی ٹی آئی بھی ہے، اگر یہ بڑی بڑی بانگیں درا کی بات کرتی ہے، بڑی بڑی اونچی، اور وہ اس پہلو پر غور نہیں کرے گی، اس پر عمل نہیں کرے گی، تو کراچی والوں نے ایک بات پھر کہی ہے۔ کراچی والوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، یہ باشعور لوگ ہیں، یہ دیکھتے ہیں انٹیریئر سندھ میں جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ جو گاؤں والے لوگ ہیں ان کو تو مغلوب بنا کے رکھ دیا ہے، وہ اپنا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، منہ سے بول نہیں سکتے، ان کو زبانوں پر تالے لگائے ورنہ ان کو مار دیں گے، ان کو بہت برا حال کریں گے، غلام بنائے ہوا غلام۔ الیکشن ہو جائیں تو آپ دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، ان کے دلوں کو آپ سنیں تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی غلامی میں کس طرح کڑتے ہیں، ورنہ انہیں وہاں جینا محال کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کراچی ابھی آزاد ہے اس معاملے میں، اظہار رائے میں اور لوگوں کو انتخاب کرنے میں، ہر حالت سے مقابلہ کیا ہے کراچی والوں نے۔ کراچی میں سب لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اکثریت تو اردو بولنے والوں کی ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو سوالات میرے پاس آ رہے ہیں، اس کا حکومتی سندھ سے کو میں آگے پیش کرتا ہوں کہ عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کی جمہوری ریٹ کہاں ہے، ریاست کی ریٹ کہاں ہے، لوگوں میں حکومتی احکامات تو نہیں مانتی، جب ڈنڈا آپ چلاتے ہیں اپنے معاملے میں، آپ جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں ڈنڈا چلا کے اپنے الو صحیح کرتے ہیں۔ ابھی کرونا پہ آپ جو معاملہ ہوا ہے یہ سب ڈھکی چھپی نہیں ہے، سوشل میڈیا میں موجود ہے کہ کیا کیا حساب ہوا ہے، اس کو آپ زبان بند رہنے دیں تو بہتر ہے۔ لوگوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور انویسٹیگیٹر رپورٹس نے بہت کچھ بتا دیا ہے، مجھے اس کی اب بتانے کی ضرورت نہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کمیشن آفس سے ریڈ لسٹ نکلتی ہے یا تو اس پر امپلیمنٹ کرایا جائے، ہر ایک ایک گلی، یہ پوری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے میں اس پر امپلیمنٹ کرائے، پرچے تھمانے سے نہیں، پرچے پر امپلیمنٹ کرنے سے ہے، چاہے وہ پولیس آ کے امپلیمنٹ کرائے یا کوئی بھی کرائے، یہ عوام کا ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہی عوام کا پہلا اور سب سے بڑا سوال تھا کہ ہم لوگوں کو ویسے ہی بری حالت میں ہیں، قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، جاب نہیں ہے اور کاروبار نہیں ہے، اوپر سے جس کا جو آ رہا ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، لسٹ بھی نہیں لگاتے ہیں اور لگاتے بھی تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جو گلی کوچوں محلے میں، تھانوں کے حدودوں میں جتنے بھی چھوٹے موٹے بازارات ہیں لگے ہوئے ہیں، یا یہ گوشت کی دکانیں ہیں، پھلوں کی ٹھیلے ہیں اور سبزیوں کے ٹھیلے ہیں، اور ان سب پر بھی اور یہ دیگر اجناس کی دکانیں، ان پر بھی حکومتی ریٹ ہونی چاہیے، نہ صرف ریٹ ہونی چاہیے، لسٹ ہونی چاہیے، بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ نیوز ٹیکس پر یہ سوالات آئے تھے، میں حکومت وقت، حکومت سندھ اور کمشنر صاحب کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، عوام کی یہ سوالات، اس کا کوئی جواب ہے تو آپ بتائیں، اور اگر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ منتخب کیے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو استعفیٰ دے دیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تو بھی آپ استعفیٰ دے دیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں، آپ اس پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے، اگر کرا سکتے ہیں تو حکومت سندھ کی اس ریٹ پر
रिट को साबित करें कि हुकूमत मौजूद है, रियासत मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन जो है ये मैसेज जो आवाम का है वो किस हद तक सही है, इस अपने कमेंट्स में जवाब देंगे। शुक्रिया। जावेद सिद्दीकी, सहाफ़ी, कालमकार, महक़िक़, तज़कियाकार, कराची।